مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ دولہا اپنے گھر والوں کو منع کرتا ہے کہ میری شادی میں گانے باجے اور موسیقی جیسی رسمیں نہ ہوں، تو پھر بھی بڑے اس چیز کو نہیں مانتے، تو کیا اب اس دولہے کو بھی اس کا گناہ ملے گا یا نہیں، حالانکہ اس نے تو ان کو منع کیا ہے؟ دوسرا بڑا اہم ہے، واقعی یہ بھی ایک بڑا طبقہ ہے، جیسے کہ ترغیبات سنتے ہیں، اچھے ماحول سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں، اب وہ تو نہیں چاہ رہا، گھر والوں کا کیا کریں؟ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے، اول تو یہ ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو بہت ساری چیزوں کا تقاضا کرتی ہیں، یعنی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بالکل آخری موقع کے اوپر آدمی کھڑا ہو جائے کہ نہیں ہونے دوں گا، یعنی یہ تو ٹھیک ہے، گناہ ہے تو اس کو یوں ہی روکا جائے گا اور وہاں یہی کہا جائے گا کہ میں نہیں ہونے دوں گا، جتنی میری طاقت ہے میں اس کو روکوں گا، لیکن اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ چلتا ہے۔ جیسے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ گھر میں مدنی ماحول بنانے کا طریقہ، تو وہ ایک پورا پروجیکٹ چلتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی خاص موقع کے اوپر ہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے کھڑے نہ ہوں، اس سے پہلے وہ ماحول بنانا شروع کریں۔ اب آپ شروع سے اگر اپنے گھر والوں کو تھوڑا سا درس سناتے ہوتے، ان کو فیضان سنت کا درس دیتے، ان کو جو ہے یہ صراط الجنان تفسیر کا درس دیتے، ان کو قرآن پڑھاتے، ان کی دینی تعلیم و تربیت کی کوشش کرتے، اپنے گھر کے افراد کو ذرا اجتماع کے اندر لے کے جاتے، ان کو مسجد کی طرف لے کے جاتے، ان کو ذرا تھوڑا سا نیکی کی دعوت کی کوئی صورت ہوتی، ان کو مدنی چینل دکھایا ہوتا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو گھر والوں کا ذہن بنتا ہے۔ کمپلیٹ پروسیس، یعنی آپ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ جن گھروں کے اندر یہ باتیں مان لی جاتی ہیں، وہاں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک آدمی بولتا ہے تو سارے بولتے ہیں تمہارے ادب کی وجہ سے ہم نے ساری باتیں مان لی، وہاں ایک پورا ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے، اس پروسیجر کے بعد جا کے گھر والے سارے اس کو ماننے کو تیار ہوتے ہیں۔ لیکن تنے تنہا یہ بولے کہ ہم صرف ایک خاص موقع پر بولے اور سارے رک جائیں، ایسا ہونا مشکل ہے، اگر اس کا کرنا درست ہے اور اس کو کرنے کا حکم ہے۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ ایسے موقع پہ ویسے حکم کیا ہے کہ گھر والے تلے ہوئے کہ ہم نے یہ سارے کام کرنے ہیں، تو اور یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ کام نہیں ہوں گے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، نمبر ایک تو یہ کہ گناہ سے روکنے کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، جو یہ روک سکتا ہے نا وہ ہاتھ سے روکے کہ بھئی میں یہ نہیں ہونے دوں گا، ٹھیک ہے، اب جو مرضی کر لے میں نہیں ہونے دوں گا۔ گھر کے اندر جس کی چلتی ہے، خواہ وہ باپ ہے یا بڑا بھائی ہے یا وہ دادا ہے یا وہ ماموں ہے، اگرچہ وہ اس گھر میں نہیں رہتا لیکن وہ اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے ان کو، اس کے اوپر یہ واجب ہوگا، اس پر یہ واجب ہوگا کہ وہ روکے۔ اگر وہ نہیں روکے گا قدرت کے باوجود تو وہ گناہگار ہوگا۔ اچھا، یہ پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے روکے، زبان سے ان کو سمجھائے، ان کو جو ہے جو بھی اس کی وعیدات ہیں، اس کی برائیاں ہیں، اس کی خامیاں خرابیاں وہ بیان کرے، یہ ان کو کرے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر اس کی بھی قدرت نہیں، اگرچہ اس کی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی قدرت نہ ہو، یہ بکثرت یہ ہوتا ہے، زبان سے روکنے کی قدرت تو ہوتی ہے، ہمت نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوتی، بجا فرمائے، قدرت ہوتی ہے، ہمت نہیں ہوتی، شرم ہوتی ہے، یا یہ ہوتا ہے یار یہ نہیں رکیں گے، بھئی نہیں رکیں گے، آپ سمجھاؤ تو صحیح، ٹھیک ہے، آپ کوشش تو اپنی کلمہ کرو۔ خیر کہنے سے جب اس وجہ سے رک جاتے ہیں کہ دوسرے نے بعد نہیں آنا، تو ٹھیک ہے، وہاں شرن واجب نہیں ہوتا کہ آدمی سمجھائے، جہاں پتہ ہے نہیں رکے گا وہاں شرن واجب نہیں ہے، لیکن ایک دروازہ تو کھولے نا نیکی کی دعوت دینے کا، برائی سے روکنے کا، ایک بات تو کرے نا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب بولتا ہے تو دوسرا جو نہیں بولنے والا تھا وہ بھی بولنا شروع، اس کو بھی ہمت ہوتی ہے کہ نہیں، اس کو بھی ہمت ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سمجھاتے ہیں، ذہن یہ ہوتا ہے یار نہیں مانیں گے، لیکن جب آدمی سمجھاتا ہے نا کہ یار دیکھ لو کتنا بڑا گناہ ہے، ہم اپنے پڑوسیوں کو تنگ کریں گے، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو تنگ کریں گے، ہمارے بارے میں یہ وعیدیں بنتی ہیں، دنیا آخرت کا دردناک عذاب ہے، ہم شادی کے موقع پہ اللہ کی رحمت ہمیں حاصل کرنی چاہیے، ہم خدا کی لعنت کے مستوجب کیوں ہوتے ہیں؟ جب ایسی بات کرتا ہے تو سامنے والوں کو ڈر خوف پیدا ہوتا ہے، چلے 100% نہیں رکیں گے تو کچھ نہ کچھ چیزوں سے کمی آ جائے گی، کچھ نہ کچھ رکیں گے، 10 گناہ سے 5 گناہ ہو جائیں گے، یہ بھی تو بہت بڑا بینیفٹ ہے نا کہ اتنا کھلم کھلا گناہ کرنا تھا کسی چیز سے تو رکے، اعلانیہ کرنا تھا پوشیدہ کی طرف تو آئے، محلے والوں کو تنگ کر کے کرنا تھا اس سے تو پیچھے آئے، یعنی سارے گناہوں سے نہیں روک سکتے تو کچھ گناہوں سے روکنے کی تو کوشش کریں۔ صرف بے ہمتی کی وجہ سے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے بالکل خاموش ہو جانا ہمارے ہاں برائیوں کو پھیلنے کی وجہ یہ بنی۔ جب آدمی دوسرے کا لحاظ کر کے، شرم کر کے اس کو بولنا چھوڑ دیتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی جو ہے نا وہ پھیلتے پھیلتے وہ ایسی ہو جاتی کہ پھر بے دھڑک جو ہے اس برائی کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ پہلے گھروں کے اندر بڑے جو تھے وہ روک دیتے تھے بہت ساری چیزوں سے، اب وہ کہتے ہیں خوف ہوتا تھا کرنے دو جو بھی ناراض ہو جائیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے جب کرنے دو
جو کر رہے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ کھلا کرتے ہیں، پھر جو بھی کرنا ہوتا ہے انہوں نے کرنا ہوتا ہے. تو لہذا دوسرا درجہ جو ہے زبان سے روکنے کا، اس کو اختیار کرنا چاہیے. تیسرا درجہ یہ کہ واقعی ایسی صورت ہے کہ یار بولنے کے اوپر بھی جو نا لڑائی شروع ہو جائے گی. صحیح. اور یہ لڑائی کا متحمل نہیں، یعنی وہاں بھی حکم یہ ہے کہ اگر اس کو تکلیف پہنچے گی اور یہ صبر کر سکتا ہے تو افضل ہے وہاں بھی بولے. اچھا. نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا اتنا اہم ہے. فرمایا کہ یہ بولے گا اور سامنے والے اس کو ماریں گے، اس کو برا بلا کہیں گے، اور یہ صبر کر سکتا ہے، فتنہ نہیں پیدا ہوگا، تو تب بھی اس کے لیے افضل یہ ہے کہ یہ وہاں پر بولے. نیکی کی دعوت. ہمارے ہاں تو اس سے 15 درجے پیچھے کھڑے ہو کے رک جاتے ہیں کہ نہیں یار انہوں نے ماننی نہیں ہے اور فتنہ ہو جائے گا لہذا میں نہیں بولتا. اچھا، اب اگر واقعی کوئی ایسی صورت ہے کہ کوئی بھی صورت بولنے کی بھی نہیں ہے، اب اس کو دل میں برا جانے، ٹھیک ہے، دل میں برا جانے کہ جو یہ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. یہ ہے پہلا سٹیپ جو میں نے جو سوال کیا گیا اس کے اعتبار سے. اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ اب اس کے روکنے کی وجہ سے، زبان سے کہنے کی وجہ سے، دل میں برا جاننے کی وجہ سے وہ نہیں رکے، تو اب کیا اس کے بعد اس کو شرکت کرنا جائز ہو گیا؟ صحیح صحیح. کیا اب یہ سارے کاموں کے اندر یہ شرکت کرے گا کہ یہ بھی جا کے ساؤنڈ والے کو بلا رہا ہے کہ بھائی صاحب آ جاؤ، صحیح. یہ بھی جو ہے کسی ناچ گانے والے کو بلا کے لا رہا ہے، یہ بھی جناب ڈھولکی پکڑے ہوئے آ رہا گھر پہ کہ جناب بچاؤ اس کو، اس کے لیے وہ پھر بھی حرام رہے گا. اس کا باپ کہے، اس کی ماں کہے، اس کے جناب اس کا دادا کہے، اس کا نانا کہے، اس کا جو مرضی رشتہ دار کہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر کسی دوسرے کا حکم نہیں چل سکتا. اللہ تعالیٰ کے حکم پر کسی کے حکم کو فوقیت نہیں دی جا سکتی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر نہ ماں کا حکم چلے گا، نہ باپ کا حکم چلے گا، نہ دادا کا، نہ نانا کا، نہ گھر کے بڑے کا، نہ کسی محسن کا، نہ کسی اس کا جس کا بڑا جناب زور ہے گھر کے اوپر اور بڑی چلتی ہے، اس کی چلتی ہوگی جہاں مرضی چلتی ہوگی، اللہ رسول کے حکم کے اوپر اس کی نہیں چل سکتی. وہاں پر دو ٹوک الفاظ کے اندر یہ بولے گا کہ میں گناہ کے اندر بذات خود شریک کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی کے اندر مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جا سکتی. انما الطاعۃ فی المعروف، جہاں جس کی بات ماننے کی بھی گنجائش ہے، فرمایا وہ صرف جائز کام کے اندر ہے. انما الطاعۃ فی المعروف، جو اچھا کام ہے اس کے اندر جو ہے وہ اطاعت، اس کے اندر فرما برداری اس کے علاوہ نہیں. لہذا جو گھر کے اندر ایک فرد ہے، خواہ وہ دعوت اسلامی والا یا دعوت اسلامی والا نہیں بھی ہے، صحیح، اگر وہ دعوت اسلامی والا نہیں ہے، مسلمان تو ہے، اس کے اوپر اللہ رسول کے احکام تو ہیں، اس کو بھی تو یہ سارا کچھ فرمایا گیا، اس کو بھی تو یہ کہا گیا پڑوسیوں کو تنگ نہ کرو، اس کو بھی تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ بے حیائی اور یہ والے سارے کام نہ کرو، اس کے لیے بھی تو لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ کی وعید ہے. لہذا اس نے بھی اس سے بچنا. بہر صورت خواہ وہ داڑھی والا ہے یا نہیں ہے، وہ نمازی ہے یا نہیں ہے، وہ گناہ اپنی جگہ، لیکن ان گناہوں کے اندر شرکت کرنا اس کے لیے حرام ہے. خواہ اس کے ماں باپ اس کو حکم دے یا اس سے بھی اوپر والے اس کو حکم دے، کسی کی بھی اطاعت کسی بھی صورت کے اندر اس میں نہیں کی جا سکتی.